بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی۔ ناظرین، اس وقت ملک میں جو ہلچل ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے تقریباً گزشتہ ایک ماہ سے بات چیت چل رہی ہے، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بات چیت چل رہی ہے۔ خود مولانا فضل الرحمان بھی اس تمام تر صورتحال میں بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ تو اب بریکنگ نیوز یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور اس وقت جو حکمران اتحاد ہے، جس میں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون شامل ہے، تو ان کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ جی ہاں، مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان اب سے تھوڑی دیر کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، اور یہ جو جس آئینی ترمیم پر اتفاق ہو گیا ہے تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اعتماد میں بھی لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے تو اس میں تقریباً مجموعی طور پر 54 یعنی 54 ترمیمات جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ تمام ترمیم جو ہے یہ کیے جائیں گے، لیکن اس میں جو اہم بات ہے، سب سے پہلے جو حکمران اتحاد یہ کوشش کر رہی تھی کہ ایک وفاقی آئینی عدالت ہونی چاہیے، تو اب وفاقی آئینی عدالت نہیں ہوگی، بلکہ موجودہ سپریم کورٹ کے اندر ایک 5 رکنی، 7 رکنی یا 9 رکنی آئینی بینچ ہوگا جو کہ آئینی مقدمات سنے گا۔ تاہم اس حوالے سے یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جو آئینی بینچ بنے گا تو ایک جوڈیشل کمیشن ہوگا، جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ جو آئینی بینچ ہوگا تو اس کی تشکیل کے لیے وہ فیصلہ کرے گا۔ یہ جو جوڈیشل کمیشن بھی بنے گا تو اس حوالے سے بھی جو مختلف تفصیلات سامنے آئی ہے، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مجموعی طور پر اس کے 13 ممبران ہوں گے، جس میں 6 سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے، جبکہ 7 ممبران جو ہے وہ سپریم کورٹ سے باہر ہوں گے، جس میں اٹارنی جنرل، وفاقی وزیر قانون، اس کے علاوہ ایک ریٹائر جج، کچھ ایم این ایز اور سینیٹرز بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، جس پر ابھی تقریباً اتفاق ہو گیا ہے۔ تاہم جو ایک بات پر حکومت کافی کوشش کر رہی تھی کہ جو سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوگا تو اس کا انتخاب بھی جوڈیشل کمیشن کرے گا، اور سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز یا 5 سینئر ترین ججز میں سے کسی ایک جج کا انتخاب کیا جائے گا۔ تو اب یہاں تک تو بات پہنچ گئی ہے کہ 3 سینئر ترین ججز میں سے کسی ایک کا انتخاب حکومت کرے گی۔ تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا اطلاق موجودہ چیف جسٹس پر نہیں ہوگا، یعنی آنے والا چیف جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ اس سے مستثنا ہوں گے، کیونکہ 25 اکتوبر کو قاضی فائدی صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہوں گے، اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر حلف لیں گے۔ گو کہ کچھ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ جب یہ قانون سازی ہوگی تو منصور علی شاہ صاحب کو اس سے مستثنا نہیں کیا جائے گا، اور آئندہ جو 3 سینئر ترین ججز ہوں گے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی شامل ہے، تو ان میں سے کسی ایک کو بھی چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ذرائع اس بات کو بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ اصرار ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو ہی آئندہ چیف جسٹس ان کا انتخاب کیا جائے، اور موجودہ جو قوانین یا تبدیلیاں لائی جا رہی ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، تو اس کا اطلاق جو ہے اس حد تک منصور علی شاہ صاحب پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام تر تفصیلات جو ہے یہ آ رہی ہے، ساتھ میں ناظرین یہ بھی آ رہی ہے کہ اس وقت آئین کی آرٹیکل 62 خاص طور پر 62A میں تبدیلی جو ہے اس کی بھی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں تبدیلی لائی جائے، لیکن اس آئینی ترمیم میں جو چند شقیں تھے اس پر مولانا فضل الرحمان اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتراضات تھے، تو اب ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ملٹری کورٹس کے حوالے سے حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ وہ تمام افراد جو کہ 9 مئی کے واقعات میں شامل ہے تو ان کا ملٹری ٹرائل کیا جائے، جس کی پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان نے مخالفت کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام تر مقدمات جو ہے یہ سویلین عدالتوں میں چلائے جانے چاہیے۔ تو شاید اب حکومت اس حوالے سے بھی مان گئی ہے۔ جب مولانا فضل الرحمان کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بات ہوگی تو اس کے بعد یہ تمام صورتحال جو ہے یہ مزید واضح بھی ہوگی۔ تھا سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو بیرسٹر گوہر صاحب ہے، ان کا بیان سامنے آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جس مسودے کی منظوری دیں گے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی مسودہ ہوگا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا ہے، بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے، اور ہم ان کی کردار کو سراہتے بھی ہے۔
تو آپ سے تھوڑی دیر پہلے جب باقاعدہ ملاقات ہوگی تو اس کے بعد ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے گی، جبکہ ذرائع اس بات کو بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا، سینٹ کا اجلاس بھی ہوگا، اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے تو اس کو باقاعدہ دونوں ایوانوں میں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس پر مختصر سی بحث بھی ہوگی اور اس کے بعد ان کی منظوری کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کے حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ چند حلقوں کی تجویز آئی تھی کہ کل یہ جو منظوری دی جائے گی تو اس میں ہم بائیکاٹ ہمیں کرنا چاہیے، تاہم پاکستان تحریک انصاف کے سین وائسز کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ہم بھرپور ان تمام ترامیم کی مخالفت کریں گے جو کہ ہمارے نظریے کے مخالف ہو، جس کو بانی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان جس کی مخالف ہو تو اس کی مخالفت کریں گے۔ تاہم جن پوائنٹس پر ہم متفق ہے تو پھر ہم ان کی بھرپور جو ہے پذیرائی بھی کریں گے، ان کو قبول بھی کریں گے اور ان کو منظور بھی کریں گے۔ تو صورتحال جو ہے آہستہ آہستہ واضح ہو رہی ہے اور امید یہ ہے کہ کل شام تک یہ پوری صورتحال جو ہے یہ واضح ہو جائے گی۔ تاہم ایک بات اس وقت جو کہ تقریباً واضح ہو چکی ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس یعنی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جو ہے شاید اب ان کے لیے چانسز بہت کم ہو گئے ہیں، نہ تو قاضی فائد عیسیٰ کو ایکسٹینشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور نہ جو ایک آئینی عدالت کی بات کی جا رہی تھی کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب شاید اس کے پہلے جسٹس ہوں گے، چیف جسٹس ہوں گے، لیکن شاید وہ بات بھی اب ختم ہو گئی ہے اور لگتا یہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہے وہ بڑے آرام سے 24 یا 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور 25 اکتوبر کو نئی چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اگر پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔